علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بانی مجلس جناب سید آصف زیدی اور جناب سید علی زیدی کی جانب سے درخواست ہے آپ مومنین سے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے گا۔ ان کی گرینڈ مدر مرحومہ سرفراز خاتون بنت کاظم حسین زیدی، جن کے چہلم کی آج مجلس اعزا منعقد ہو رہی ہے، قائم نیٹ ورک کے لاجسٹیکل سپورٹ سے، آپ تمام سے گزارش ہے کہ ان مرحومہ کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ تمام ارواح مومن و مومنات کو شامل کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام على اکرم الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المرتضى والنبی المجتبى والرسول المصطفى سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل اللہم على صلی علی محمد و آل محمد۔ رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين دعاء امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدای متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے مرحومین کے سال ثواب پر ذکر قرآن و ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے، اور چونکہ یہ سال ثواب کی مجلس ہے تو ہم ابو القمہ سے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے بیان فرمائی کہ جب سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کی امامت کے لیے ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور نماز کی امامت کروانے کے بعد انہوں نے صحابہ کرام سے کچھ بات کہی، اور بات یہ کہی کہ ثم التفت الینا، یعنی وہ ہماری طرف ملتفت ہوئے اور کہتے ہیں کہ معاشر اصحابی، اے میرے اصحاب، رأیت البارحہ امی حمزہ بن عبد المطلب باقی جعفر بن ابی طالب، میں نے کل خواب میں دیکھا ہے اپنے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء کو اور اپنے بھائی
جعفر طیار کو. دونوں صدر اسلام کے عظیم ترین شہداء میں سے ہیں. حضرت حمزہ سید الشہداء اور حضرت جعفر جو طیار کے نام سے معروف ہیں، جن کو لقب طیار عطا ہوا، جو جنت میں پرواز کرتے ہیں. تو دو عظیم ترین شہداء کو سرکار ختمی مرتبت نے خواب میں دیکھا، جن کا خواب حجت ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب حجت ہے تو رسول اللہ کا خواب تو بطریقہ اولا حجت ہے. لہٰذا ان دو ہستیوں کو خواب میں دیکھنے کے بعد حضور نہیں کہتے ہیں کہ فَدَنَوْتُ مِنْهُمَا، اور میں ان دونوں کے قریب ہوا اور میں نے ان سے کہا بے ابی انتما، اللہ اکبر، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں حضرت حمزہ رضی جعفر طیار کو کہ آپ کا مقام اتنا عظیم ہے کہ میرے یعنی بے ابی انتما فرمایا، یعنی میرے والد آپ پر قربان ہو جائیں. سبحان اللہ. ایو الاعمال وجدتما افضل، کہ اے حمزہ اور اے جعفر طیار، آپ نے کون سے اعمال کو اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے افضل پایا؟ میں نے عرض کیا کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے تو ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے اور ایام عزا بھی ہیں، تو اس میں دونوں باتیں جمع ہو جاتی ہیں. اس خاطر ہم نے اس حدیث کا انتخاب کیا اور یہ مناقب خارزمی میں صفحہ نمبر 73 پر ہے. بحار الانوار علامہ مجلسی والیوم نمبر 39 پیج نمبر 274. یہ دو مختلف حوالے ہم نے، ایک اہل سنت ریفرنس دیا اور ایک شیعہ ریفرنس دیا، یعنی دونوں منابع میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے حضرت حمزہ جعفر طیار کو خواب میں دیکھا ہے. میں نے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم کا جب خواب حجت ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. کہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو آپ بتلائیے گا فانظر ماذا ترى، آپ کا کیا خیال ہے؟ قال يا ابت افعل ما تؤمر. حضرت اسماعیل نے کہا آپ وہ کر دیجئے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو حضرت ابراہیم کی، خیر اب مجھے پوری داستان تو آپ خدمت میں نہیں کرنی، میں تو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم کے خواب کا ذکر سورہ صافات میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے اور حجت ہے وہ. اور یہی ہم برادران اسلامی سے کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ رسول ہم جیسے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابراہیم کو اگر آپ خواب میں دیکھیں، حضرت ابراہیم کی طرح اگر آپ خواب دیکھیں کہ خواب میں کوئی اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، تو کیا اس پہ کوئی حجت ہے؟ نہیں، کوئی حجت نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی خدا نخواستہ یہ حرکت کرنے کی کوشش کرے تو وہ خطبہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا اپنے فرزند کو تو اللہ نے دمبا بھیجا تھا. کوئی اور یہ حرکت کرنے کی کوشش کرے گا تو دمبا نہیں آئے گا، پولیس آئے گی. تو فرق ہے، ہم اور ابراہیم علیہ السلام برابر نہیں ہے خواب میں بھی. تو جو خواب میں بھی حضرت ابراہیم جیسا نہ ہو سکے، وہ حقیقت اور ذات میں مصطفیٰ جیسا کیسے ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو غور فرمائیے گا، تو حضرت سرکار ختمی مرتبت بھی خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کا خواب حجت ہے. حضور نے فرمایا کہ میں نیند میں بھی ویسے ہی ہوتا ہوں جیسے تم بیداری میں دیکھ رہے ہوتے ہو، میں نیند میں بھی ویسی کیفیت میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، بلکہ اس سے بہتر اور اس سے بڑھ کر. تو حضور نے حضرت حمزہ کو دیکھا، حضرت جعفر طیار کو دیکھا ہے کہ ان سے بڑھ کر صدر اسلام کی کوئی ہستی تصور میں نہیں، تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی بھی صحابی رسول حضرت حمزہ سے افضل ہو یا حضرت جعفر طیار سے افضل ہو. اور حضور کا خود یہ کہنا کہ میرے والد آپ پر قربان ہو جائیں، آپ دونوں پر، یہ خود بتلا رہا ہے حضرت حمزہ جعفر طیار کی فضیلت کو. اور پھر حضور پوچھ رہے ہیں ایو الاعمال وجدتما افضل. اب یہ بتلائیے آپ دونوں کہ آپ خدا کے پاس شہادت کے بعد پہنچ گئے، آپ نے کون سے عمل سب سے زیادہ افضل پایا خدا کی بارگاہ میں؟ قالا، دونوں نے ایک ہی جواب دیا، فدیناک بالآباء والامہات. سب سے پہلے تو کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہو جائیں. یہ ایک ادب اور احترام، حفظ مراتب کا خیال ہے کہ فدیناک بالآباء والامہات، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ در حقیقت آپ پر قربان ہو جائیں. کہ وجدنا افضل الاعمال، ہم نے 3 اعمال کو سب سے افضل پایا ہے خدا کی بارگاہ میں، اور یہ 3 اعمال ہم نے کرنے. الصلاۃ علیک، سب سے پہلے تو آپ پر درود بھیجنا ہم سے سب سے زیادہ افضل پایا تمام اعمال. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجنا ہم نے سب سے زیادہ افضل پایا ہے. وسقی الماء، پیاسے کو پانی پلانا، یہ سب سے زیادہ افضل پایا. وحب علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ، علی ابن ابی طالب کی محبت کو ہم نے سب سے زیادہ افضل پایا. مل کے صلوات ایک بے دیجیے گا محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انشاءاللہ بات پہنچ رہی ہے اب تک ہماری؟ جی جزاک اللہ. الصلاۃ علیک، آپ پر درود بھیجنا، اسی خاطر ہے کہ کثرت درود کی تاکید کی گئی ہے. پھر یہ کہا بلند آواز سے درود بھیجو، اس لیے کہ جو بلند آواز سے درود بھیجتا ہے اللہ فقط ثواب نہیں عطا کرتا اسے، اللہ اس کے دل سے منافقت کو بھی ختم کر دیتا ہے. سبحان اللہ.
اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ماشاء اللہ. دیکھیں مرحومہ کے اصالت ثواب کے لیے سے بہتر کوئی بات ہو نہیں سکے گی کہ اگر مجلس امام حسین السلام میں یہ درود آتا رہے. یہ سب سے عظیم ترین عبادت جب حضرت حمزہ اور حضرت جعفر طیار نے مرنے کے بعد سب سے عظیم عبادت یہ پائی ہے، تو ہم اور آپ ظاہر ہے کہ ہم تو اسی مسلک کی اقتدا کرنے والے ہیں. تو الصلاۃ علیک، آپ پر درود بھیجنا بہت سی مختلف کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے مختصر سا کہ سرکار ختمی مرتبہ جا رہے تھے مولا کائنات کے ساتھ ایک ویلی میں نخلستان، اور کچھ شہد کی مکھی آئیں اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ بھی ہے نا، حضرت سلیمان جس طریقے سے بات کیا کرتے تھے جانوروں سے، تو وہ صفات اور وہ فضائل کے جو انبیاء کو الگ الگ عطا کیے گئے وہ سب ملا کر سرکار ختمی مرتبہ کو عطا کیے گئے. تو حضرت سلیمان جیسے بات کرتے تھے تو رسول اللہ تو بطریق اولا بات کر سکتے. تو شہد کی مکھی آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، اور آپ مولا علی سے کہیے کہ وہ آئیں ہمارے پاس، اور آ کر جو ہم نے شہد جمع کیا ہے آپ کے لیے سب سے بیسٹ کوالٹی جو ہمارے لیے پاسبل تھا وہ ہم نے جمع کیا ہے، ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. تو مولا علی وہ شہد آپ کے پاس لے کر آئے. تو رسول اللہ نے اس وقت سوال کیا، اس کو بڑا دلچسپ ہے، اس میں بہت سارے اور نکات نکلتے ہیں لیکن میں ان سب سے صرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے مولا علی کو بھیجا تو صحیح، لیکن سوال بھی کیا کہ یہ بتلاؤ کہ جب اے شہد کی مکھیوں، جب تم مختلف پھولوں سے اس رس کو حاصل کرتی ہو تو وہ تو بیٹر ہوتا ہے، وہ کڑوا ہوتا ہے، پھول کا رس تو کڑوا ہوتا ہے، تو پھر وہ میٹھے شہد میں کیسے چینج ہو جاتا ہے؟ تو اس وقت دیکھیں اس کا ایک سائنٹیفک بایولوجیکل پروسیس تو ہے، وہ پروسیس اپنے مقام پر ہے، اور وہ بھی ہے محمد اور آل محمد کے صدقے میں. اس لیے کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے حبیب آپ کو خلق نہ کرتا تو کائنات میں کسی شے کو خلق نہ کرتا. تو شہد کی مکھی کیا ہوا، خلا، فضا، شجر، ثمر، زمین، آسمان، چاند، ستارے، آسمان کی مخلوقات، سمندروں کی مخلوقات، زمینی مخلوق، سب کچھ جو کچھ ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے رسول اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات میں کسی شے کو خلق ہی نہ کرتا. یہ بات ذہن میں رہے. تو جو اس کا بایولوجیکل سسٹم ہے وہ بھی اپنے مقام پر ہے، لیکن غور کیجیے گا شہد کی مکھی کا جو معنوی طور پر اس کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ جو پھولوں کا کڑوا رس ہوتا ہے اور پھلوں کا جو رس ہوتا ہے وہ چوس لیتی ہے، اس کے بعد وہ شہد میں چینج ہوتا ہے. وہ کیسے چینج ہوتا ہے؟ حضور نے کہا کہ وہ کڑوا رس میٹھا شہد کیسے بن جاتا ہے؟ شہد کی مکھیوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے ہم پر وحی کی ہے. دیکھیں قرآن کریم میں سورہ نحل میں موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی ہے. تو شہد کی مکھی وہ جانوروں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ وحی کرتا ہے. اور وحی کیا کی ہے؟ وہ جو قرآن میں خیر اپنے مقام پر تو ہے سب کہ وہ کیسے شہد کی مکھی یعنی انہی پھولوں سے رس کو حاصل کرتی ہے. اب حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جب ہم رس جمع کر لیتے ہیں وہ کڑوا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم آپ پر اور آپ کی آل پر 3 مرتبہ درود بھیجیں. جب ہم آپ پر اور آپ کی آل پر 3 مرتبہ درود بھیج لیتے ہیں تو جو کڑوا رس ہے وہ میٹھے شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. تو سب سے جو افضل عمل ہم نے پایا ہے وہ آپ پر درود بھیجنا. وسقی الماء، پیاسوں کو پانی پلانا. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب پانی میسر ہو اور آپ کسی پیاسے کو پانی پلائیں تو یہ غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور جب پانی میسر نہ ہو تب پانی پلانا وہ مردے کو زندہ کرنے کے برابر ہے. سبحان اللہ. ہم نے تو سقائی کا درس سیکھا ہے حسین کے علمدار ابو الفضل عباس علیہ السلام اور حسین کے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، جنہوں نے رسول اللہ کے لیے پانی کا اہتمام کیا تھا. ایکم یسقین الماء، حضور نے جب بدر کے موقع پر کہا تھا کہ پانی جو کنواں تھا وہ لشکر کفار کے پیچھے تھا اور کوئی جرت نہیں کر رہا تھا وہاں جانے کی، اور اس وقت امیر المومنین تشریف لے گئے، اور جب پانی کو بھر کر آئے اور آتے ہوئے کچھ دیر ہو گئی اور حضور نے سوال کیا کہ اے علی آپ کو آتے ہوئے کچھ دیر کیوں ہوئی؟ کہ یا رسول اللہ دیکھیں اکیلے تنہا گئے، دشمنوں کے لشکر کے پیچھے گئے اور تنہا کنویں میں گئے، وہاں سے پانی لے کر آئے. کہ یا رسول اللہ جب میں آ رہا تھا تو جیسے ہی میں نے پانی لیا تو ایک آندھی چلی تو میں کچھ رک گیا، اس کے بعد میں کچھ اور آگے بڑھا، پھر ایک اور آندھی چلی، پھر میں رک گیا، اور پھر میں کچھ اور آگے بڑھا تو ایک اور آندھی چلی، میں رک گیا. اس خاطر تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. اور حضور نے فرمایا کہ اے علی وہ فقط ایک آندھی نہیں چل رہی تھی، بلکہ سب سے پہلے جبرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد کے لیے بھیجا تھا، اور جب کچھ اور آپ آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے میکائیل کو پھر 1000 فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد کے لیے بھیجا،
اور پھر جب آپ کچھ اور آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے اسرافیل کو مزید 1000 فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد کے لیے بھیجا تھا. تو سقی الماء، پانی پلانا، اگر کہیں پر پانی کا اہتمام نہیں ہو، مثلا فرض کیجیے بہت سے انڈیا پاکستان میں ایسے گاؤں دیہات ہیں کہ جہاں پانی بہت دور سے لانا پڑتا ہے، افریقہ میں بہت سی ایسی جگہوں پر، تو وہاں پر کہیں پانی کا اہتمام کر دینا، یہ حضرت حمزہ اور حضرت جعفر طیار فرماتے ہیں کہ پیاسے کو پانی پلانا افضل ترین عبادت ہے. اور ویسے بھی آپ اپنے یہاں بھی اہتمام کرتے ہوئے، جیسے کہ نیاز میں ہوتا ہے، اب ظاہر آپ کے یہاں بھی سسٹم یہی ہوگا جو ہمارا میلبورن میں سسٹم ہے کہ نیاز کے لیے پارسل نیاز ہو رہی ہے، اس لیے کہ باقاعدہ مجلس کا اہتمام گھر پہ کرنا پاسبل نہیں. تو چاہے آپ جس کے یہاں نیاز بھجوا رہے ہیں ان کے یہاں پانی وافر مقدار میں، لیکن پھر بھی لوگ پانی بھجواتے ہیں ساتھ، اس لیے کہ پانی بہرحال علامت ہے، امام حسین السلام کے تبرک کا ایک لازمی اور ایک بڑا اہم جز سمجھا جاتا ہے. سو سقی الماء، پیاسے کو پانی پلانا. اور تیسری بات حب علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت کو ہم نے سب سے زیادہ افضل پایا. سبحان اللہ. اب آپ غور کیجئے گا کہ حضرت حمزہ حضرت جعفر طیار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے علی کی محبت کو سب سے افضل عمل پایا، تو اور کسی کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ وہ کس قطار اور شمار میں آتا ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب کی محبت کے بغیر کسی درجے مقام کو حاصل کر سکے؟ مل کے اور صلوات بھیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا جس کے بعد مولا کائنات کی محبت نہیں ہے اس سے آگے کوئی سوال ہی نہیں ہونے والا کوئی اور. اگر علی کی محبت لے کر آئے ہو تب جا کے کوئی سوال ہے، ورنہ سوال ہی نہیں. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت اور ولایت وہ اس آئی ڈی کارڈ کی طرح ہے، جیسے آپ کے یہاں شاید گرین کارڈ ہوتا ہے، یا بہرحال جو آئی ڈی کارڈ ہے ہر ایک کنٹری کا ایک. آپ کو اگر کوئی بھی آگے ڈاکومنٹ بنوانا ہے، آپ کو پاسپورٹ بنوانا ہے، کبھی آئی ڈی کارڈ تو دکھائیے. تو جو آئی ڈی کارڈ ہے اس سے سارے ڈاکومنٹس آگے بنیں گے آپ کے. اگر آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. بینک اکاؤنٹ چاہیے وہ کارڈ چاہیے، پاسپورٹ وہ کارڈ چاہیے، کوئی اور ڈاکومنٹ وہ کارڈ چاہیے. جتنے بھی گورنمنٹ کی امور ہیں آفیشلی آپ کو وہ نمبر چاہیے، وہ آئی ڈی کارڈ نمبر. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور محبت تمام اعمال کے لیے اس آئیڈینٹی کارڈ کی طرح ہے. آپ کہ بھائی میرے سارے ڈاکومنٹس لے کر آ گئے ہوں لیکن وہ نہیں آئی ڈی کارڈ میرے پاس، کہا نا وہ نہیں چل سکتا. سب سے پہلے تو وہ ہونا چاہیے، تب جا کے ہم باقی چیزیں آگے دیکھیں گے، ورنہ ول ناٹ ایون سی کہ آپ کیا لے کر آئیں کیا نہیں لے کر آئیں، وہ ہمارے کسی کام کا نہیں. بس مولا کائنات کی محبت و ولایت کی مثال ایسی ہے. اگر آپ لے کر آئیں مولا کائنات کی محبت اللہ کے پاس، تب جا کے آگے چیک ہوگا کہ بھائی نماز کیسے پڑھی ہے، روزہ کیسے رکھا ہے، اعمال کیسے انجام دیے، صلہ رحمی ہے، اخلاق ہے، رزق حلال وغیرہ وغیرہ وغیرہ. باقی اگر مولا کائنات کی ولایت و محبت کو نہیں لے کر آگے بات ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں ہے کوئی آگے. اور یہ میں خالی خطابت کے عنوان سے نہیں کہہ رہا، حدیث موجود ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اوصنی، یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کوئی نصیحت فرمائی. اب ابن عباس حبر الامہ انہیں کہا جاتا ہے، بہت بڑا مقام ہے ان کا. حبر الامہ یعنی انک آف اے نیشن، امت کی سیاہی. انہوں نے اتنے زیادہ احادیث کو بیان کیا اور اتنا علم ان کے پاس تھا کہ انہیں امت کی انک کہا جاتا تھا. یہ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے. فقال، رسول اللہ نے جواب دیا، علیک بمودت علی بن ابی طالب. اے ابن عباس سب سے پہلی میری نصیحت اور وصیت تو یہ ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ نے اور ہم نے اپنے بچوں میں منتقل کرنا ہے. اگر ہم یہ منتقل یہاں کر پائے تب جا کر آگے کے سارے معاملات ہیں وہ ٹھیک اور بہتر ہونے والے، ورنہ آپ کچھ کر لیجئے. جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت نہ بیٹھ سکی، اس کے بعد دنیا جب اسے اپنی طرف کھینچے گی اور شیطان اسے اپنی طرف بہکا رہا ہوگا، تو جس کے دل میں جب تک سیلف سینسر نہ ہو ولایت علی بن ابی طالب کا، وہ شیطان کے چنگل سے بچ نہیں سکتا ہے. آج کل تو سسٹم یہ ہو گیا ہے کہ موبائلز ہیں، گیجٹس ہیں، تو شیطان نے گناہ کو ہر انسان کے ہاتھ میں پہنچا دیا ہے، اور ساتھ بیٹھے والے شخص کو بھی شاید نہ پتا ہو کہ یہ والا جو شخص جہاں بیٹھا ہوا وہ کیا کر رہا ہے، اور کوئی کسی گناہ میں ملوث ہے نہیں ہے، کیونکہ یو نیور نو کہ کوئی موبائل میں ہے وہ کیا ہے. آپ باپ بیٹے کو نہیں پتا، بیٹے کا باپ کو نہیں پتا. پہلے ایک زمانہ انڈیا پاکستان میں کہا جاتا تھا کہ اگر کسی کو کوئی غلط کام گناہ کرنا ہوتا تھا وہ محلے سے باہر جاتا تھا تاکہ میں بدنام نہ ہو جاؤں. اب یہ ہے کہ جتنا غلط کام کرنا ہوتا ہے اتنا ہی وہ گھر کے اندر جاتا ہے، باتھ روم میں جاتا ہے. اس لیے کہ آپ نے چند الفاظ لکھے گوگل پر اور گناہ شروع ہو گیا ہے نا. ایسے ہی ہے نا. اس گناہ سے کون روک سکتا ہے کسی کو؟ کوئی ایسی کہ ایک انسان دوسرے انسان کو تو نہیں روک سکتا.
ویسے سسٹم امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ختم ہوتا جا رہا ہے. ہر ایک کہتا ہے بھائی مائنڈ یور اون بزنس, اور اگر بچے کو بھی زیادہ ذرا تنگ کیا تو وہ جناب کہیں شکایت ہی نہ لگا دے اور پیرنٹس کو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. صرف ایک بات, عقیدہ توحید اور عقیدہ ولایت علی ابن ابی طالب, خدا کے وجود کا احساس, مولا علی کی محبت دل میں. فقط یہ وہ سیلف سینسر ہے, فقط یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو مجھ اور آپ کو گناہ کے دلدل میں پڑنے سے روک سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں, کچھ نہیں ہے. اسے مضبوط کرنا ہے. تو مولا علی کی محبت کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ گویا کہتے ہیں نا اس کے ایفیکٹس ہیں, اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں جو کہ خود بخود ہوں گے اگر کسی کے دل میں محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. لہٰذا ابن عباس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اوصنی, مجھے وصیت فرمائیے. رسول اللہ نے کہا علیک بمودت علی ابن ابی طالب, سب سے پہلی وصیت تو یہ کہ تمہارے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت ہونی چاہیے. جابر ابن عبداللہ انصاری مدینہ کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے اور کہتے تھے یا اہل المدینہ, اے مدینہ والوں, ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب, اپنے بچوں کی تربیت کی بنیاد علی ابن ابی طالب کی محبت پر رکھو. گھر میں ایک ولائی اور مولائی ماحول ہونا چاہیے جہاں فضائل اہل بیت کو ڈسکس کیا جائے, جہاں بیان کیا جائے, جہاں ماں باپ جو ہے وہ بچوں کو بیان کریں, بچے سوال کریں. ولادت شہادت کے موقع پر کوئی نہ کوئی کم از کم ایک حدیث ہے, کوئی ایک واقعہ ہے, کوئی مولا علی کی ایک فضیلت ہے, اس کا بیان بہت ضروری ہے. اور پھر آپ نے خود بخود یہ دیکھنا ہے کہ مثلا بچہ کس چیز میں لیک کر رہا ہے, کون سا کنفیوژن اس کے ذہن میں آ رہا ہے. کیونکہ مختلف جگہوں سے مختلف بمبارڈمنٹس ہو رہی ہیں, کلچرل انویژن ہے ظاہر ہے اس کے دماغ پر. یہ سب کچھ اس وقت ختم ہوگا کہ جب ہم جڑ جائیں گے دامن علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. اور مولا علی سے فقط ہمیں اپنی دنیا نہیں مانگنی. دنیا حدیث قدسی میں آیا ہے, اللہ نے کہا کہ دنیا میں مومن کو بھی دیتا ہوں, کافر کو بھی دیتا ہوں, لیکن ایک وہ شے جو فقط مومن کو دیتا ہوں اور وہ ہے مجھ سے مناجات کی لذت. بس سبحان اللہ. اگر خالی دنیا میرے اور آپ کے پاس ہے تو وہ تو کافر کے پاس بھی ہے, مجھ میں اور اس میں فرق کیا ہے نا. ہمارے پاس کچھ وہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ خاص مومن کو عطا کرے, وہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت, وہ ہے خدا سے مناجات کی لذت جو حدیث قدسی میں آیا. یعنی آپ کو اگر اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت میں مزہ آتا ہے, لطف آ رہا ہے, اور مجلس حسین بھی خود عبادت پروردگار ہے, ذکر علی ابن ابی طالب بھی عبادت پروردگار, اس میں اگر آپ کو لطف محسوس ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے وہ خاص نعمت ہے کہ جو آپ کو عطا کی ہے, جو غیروں کو عطا نہیں ہوئی. اس محبت کی چاشنی کاش ہم منتقل کر سکیں اپنے بچوں میں, اپنے آپ میں بھی بڑھاتے رہیں اور منتقل کر سکیں. اور پھر حضور نے فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا, اس خدا کی قسم کہ جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے, لا یقبل اللہ من عبد حسنۃ, اللہ کسی بندے سے کوئی نیکی قبول ہی نہیں کرے گا, وہ جو میں نے آئی ڈی کارڈ والی مثال دی تھی, حتی یسألہ عن حب علی ابن ابی طالب, مگر اس سے پہلے سوال ہوگا اپنا آئی ڈی کارڈ تو دو. آئی ڈی کارڈ کیا؟ حب علی ابن ابی طالب. بات واضح ہو رہی ہے بھائی. این آئی سی تو آپ دیجئے, نیشنل آئیڈینٹی کارڈ, اس کے بعد جا کر آپ کے سارے ڈاکومنٹس بنیں گے, اور یہی نہیں آپ کے پاس تو پھر آگے کیا بنے گا. کہ سب سے پہلے سرکار ختم مرتبہ نے بیان فرمایا سب سے پہلے اللہ حب علی ابن ابی طالب کے بارے میں سوال کرے گا. جب وہ تعالیٰ عالم, پھر حضور نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو عالم ہے اس بات سے کہ وہ جانتا ہے کس کے دل میں محبت ہے کس کے دل میں نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سوال کرے گا حجت تمام کرنے کے لیے. فَإِن جَاءَهُ بِوِلَایَتِهِ, اگر وہ مولا علی کی ولایت کو لے کر آیا, قبل عملہ, باقی پھر اعمال اس کے قبول ہوں گے اور آگے سوال ہوگا. وَإِن لَمْ يَأْتِ بِوِلَایَتِهِ, اگر مولا علی کی ولایت کو نہیں لے کر آیا, لَمْ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ, اس کے آگے کوئی سوال ہی نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں ہے, باقی آپ جو کچھ بھی لے کر آئے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کا. ثم امر به الى النار, اس کے بعد کہا جائے گا جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. یہ شیخ طوسی کی کتاب الامالی صفحہ نمبر 104 پر لکھا ہوا ہے, یعنی حدیث ہے یہ. اس لیے اتنا اہتمام تھا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, یا رسول اللہ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. اللہ جب اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ جب یہ نہیں پہنچایا تو کوئی کام ہی انجام نہیں دیا, تو آس پاس والے تاکہ سمجھ جائیں کہ ہم اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا, تاکہ تم بھی مان لو اور سمجھ جاؤ کہ یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا, اور ہم جیسے خطیب بھی سمجھ جائیں کہ یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا, اور آپ جیسے سامعین بھی سمجھ جائیں کہ یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا. عظمت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات واضح ہو رہی ہے. اس لیے غدیر اسکوائر پر
منظر عجیب تھا جب اس ولایت کا اعلان ہوا. ہمارے یہاں مختلف نام رکھے جاتے ہیں نا, تو ٹائم سکوائر ہو گیا, وہ میں غدیر سکوائر کا اسے نام دے رہا ہوں کہ غدیر سکوائر پر منظر عجیب تھا. بانی محفل, ہم کہتے ہیں نا بانی مجلس فلاں مومن ہے, فلاں صاحب ہیں, اس محفل کا بانی کون تھا؟ بانی محفل تھا اللہ. آیا خود خدا نے محفل منعقد کروائی. خطیب محفل رسول اللہ. آیا رسول اللہ نے خطابت فرمائی. اور موضوع محفل علی ابن ابی طالب. اگر میں کلمے کی روشنی میں کہوں تو بانی محفل ہے لا الہ الا اللہ, خطیب محفل ہے محمد رسول اللہ, موضوع محفل ہے علی ولی اللہ. سبحان اللہ. علی کی ولادت کا منظر بھی ایسے ہی تھا. مجھے یقین ہے کہ جہاں آپ کہیں سن رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں تشریف فرما ہو کر, تو انشاءاللہ سے آپ درود بھی پڑھ رہے ہوں گے, ساتھ ساتھ مولا علی کی امامت کے لیے اور ولایت کے لیے نعرہ حیدری علی بھی کہہ رہے ہوں گے, اس لیے کہ اس کے بغیر تو ہماری عبادت مکمل نہیں ہوتی. تو سبحان اللہ جو آپ کہتے ہیں نا مجلس میں, جو ہمارے بزرگوں نے بھی ماشاءاللہ میں سکھلایا کہ جب بھی کوئی مولا علی کی فضیلت سنو گے مجلس میں, اچھا نکتہ سنو, آپ کہیں سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں یہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب آپ جانتے ہیں؟ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی, حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ عز و جل جنت میں اس کے لیے 100 درخت لگاتا ہے, اور ہر درخت میں ایسے پھل ہوتے ہیں کہ اگر دنیا کے سارے بادشاہ مل کر اپنی ساری دولت دے کر ان میں سے کسی ایک درخت کو خریدنا چاہیں تو دنیا کی ساری دولتیں ختم ہو جائیں گی, تم جنت کا ایک درخت نہیں خرید سکتے ہو. ناٹ اے سنگل ٹری. بات واضح ہو گئی. جو عام طریقے سے سبحان اللہ کہ اللہ اس کو اتنا ثواب دیتا ہے, تو جو مولا کائنات کے فضائل کو سن کر سبحان اللہ کہے اس کا مقام اور احترام کتنا ہوگا. آئے آئے سبحان اللہ. جزاک اللہ. بانی محفل لا الہ الا اللہ, خطیب محفل محمد رسول اللہ, موضوع محفل علی ولی اللہ. یہی مولا علی کی ولادت کا منظر تھا جو ریپیٹ ہو رہا تھا. اگر آپ غور کریں تو مولا علی خانہ کعبہ میں تشریف لائیں, رسول اللہ کی گود میں تھے مولا علی, آغوش مادہ سے آغوش رسالت میں آئے, اور علی نے آنکھیں کھولی اور اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی زیارت کی وہ چہرے رسول تھا, آپ جانتے ہیں نا. اور حضور نے کہا تھا کہ یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم, اے علی آپ نے پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا اور میں نے اپنے سارے علم سے آپ کو مخصوص کیا. شعراء کے ہاں نظر سے سیراب ہونا تو دیکھا تھا, لیکن نظر سے کمالات کا منتقل ہونا نہیں دیکھا تھا. یہ اس منظر پہ ہم نے دیکھا کہ آنے والا بچہ جیسی دنیا میں آیا تو پہلی ہی نگاہ میں سارے علمی کمالات محمد مصطفیٰ سے علی ابن ابی طالب میں منتقل ہو گئے. یہ بچہ بھی عجیب بچہ ہے کہ بچپن میں چہرے رسالت پر ایک نگاہ ڈال دے تو علم رسالت کا سودا کر لیتا ہے, اور جوانی میں بستر رسالت پر ایک نیند سو جائے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیتا ہے. مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ بستر رسالت کا شب ہجرت کا جو ذکر آیا ہے یہ خود بخود موضوع سے اس لیے بھی متعلق ہے کہ 1 ربیع الاول شب ہجرت کی تاریخ ہے, یعنی ربیع الاول کی جو تاریخ گزری شب پہلی ربیع الاول ہی ہجرت ہوئی ہے. تو یہ یعنی مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں کون سی تاریخ چل رہی ہے, بہرحال یہ 2 دن کا واقعہ ہے, یعنی 2 دن قبل کا. تو مولا علی کی جو ولادت کا منظر تھا وہ اس طرح سے تھا کہ لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ کی گود میں علی ولی اللہ آئے تھے. ویسے ہی غدیر کا معاملہ تھا. لا الہ الا اللہ خطیب محفل محمد, لا الہ الا اللہ بانی محفل محمد رسول اللہ خطیب محفل علی ولی اللہ موضوع محفل. آئے آئے کعبہ ہے آغاز علی, غدیر ہے معراج علی, سجدہ ہے انجام علی. جس کا آغاز اور معراج و وسط و انجام سب خدا ہی خدا ہو. کسی اور بت پرستوں کے خاندان والوں کی حیثیت کیا تھی کہ وہ علی بن ابی طالب کے برابر آ سکے. اللہ اکبر. پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں, پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں. بھائی مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں, مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں, اور اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں, اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں. نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں. آئے آئے کس کس کے خواب تھے کہ جو مٹی میں مل گئے؟ یہ بحر کی وجہ سے میں نے کس کس کے خواب کا, ورنہ میں حقیقت سناؤں تو کس 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 کے خواب تھے کہ جو مل گئے
کہ جو مٹی میں مل گئے، نکلا ہے حسرتوں کا جنازہ غدیر میں. اور اب واضح بھی ہو گیا کہ وہ کس کس کے خواب کون سے تھے. کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے. کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے. بھائی تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں. اللہ ولی، رسول ولی اور علی ولی، کلمہ ہمارا ہو گیا پورا غدیر میں. ظاہر میں کہہ رہا تھا وہ بخل لکا، مگر سینے پہ سانپ لوٹ رہا تھا غدیر میں. اور حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ، میں نے کہا بھی شب ہجرت کا واقعہ 2 دن پہلے ہی کی تاریخ کا ہے. حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ، حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ ہجرت کی شب سلایا، اٹھایا غدیر میں. مل کے صلوات ایک بیدے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اس کڑی دھوپ میں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا. کڑی دھوپ میں جب خطبہ ہوا، اس کے باوجود دھوپ کم تھی، فضائل علی زیادہ تھے. اس لیے کہ علی زمان و مکان سے ماورا ہے، ٹائم اینڈ سپیس اللہ کی مخلوق ہے. علی مخلوق اول ہے، عقل اول ہے، نور اول ہے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو زمان و مکان سے جو بالتر مخلوق ہے. اور پھر رسول اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں دین کا مکمل تعارف تھا. بہرحال غدیر تو خیر آج موضوع نہیں، میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا امپورٹنٹ کہ حضرت حمزہ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے جو افضل عمل پایا اس میں سے ایک کا تعلق آپ پر درود بھیجنے سے تھا، دوسرا یہ کہ پیاسے کو پانی پلانا، یعنی ہیومینٹی، پیاسے کو پانی پلانا انسانیت کی بات ہے، اور محبت علی بن ابی طالب. اس کے بغیر حضرت حمزہ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں کہ گویا ان شہیدوں کے اعمال وہ بھی قبول نہ ہونے پائیں اگر علی بن ابی طالب کی ولایت اور محبت نہ ہو. بلکہ حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لن یبعث اللہ نبیا الا بنبوۃ محمد و ولایت علی، حتیٰ کہ اللہ نے کسی نبی کو نبوت عطا نہیں کی جب تک اس نے محمد مصطفیٰ کی نبوت اور علی مرتضیٰ کی ولایت کا اقرار نہ کر لیا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جب بہت زیادہ طول کلام نہیں، حضور جبھی تو کہا کرتے تھے حضرت عمار سے، یا عمار ان رأیت علی قد سلک وادیا، اگر تم اے عمار آپ دیکھیں کہ علی ایک وادی کی طرف جا رہے ہیں، وَسَلَكَ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَادِيًا، اور سارے انسان کسی اور وادی کی طرف جا رہے ہیں، فَاسْلُكْ مَعَ عَلِيٍّ، تو بس آپ علی کے ساتھ علی کی وادی میں جائیے گا. اللہ اکبر. فرمایا کہ علی ابن ابی طالب ایک وادی میں جا رہے ہیں، باقی سارے انسان دوسری وادی میں جا رہے ہیں. فَاسْلُكْ مَعَ عَلِيٍّ، تو علی کے ساتھ جائیے گا. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَن يُضْلِيكَ فِي رَضَا، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب آپ کو گمراہی کی طرف نہیں لے کے جا سکتے. وَلَن يُخْرِجَكَ مِنْ هُدًى، کچھ ہو جائے علی ابن ابی طالب آپ کو ہدایت سے نہیں نکالیں گے، گمراہی میں نہیں لے کے جائیں گے. یعنی اگر سارے انسان کسی اور جگہ جا رہے ہو، سب کو چھوڑ دینا، علی کو نہیں چھوڑنا. آج دنیا کے سارے سائنٹسٹ، سارے ایکسپرٹس وغیرہ یہ کہتے رہے بھائی میوزک سنیے اس لیے کہ وہ آپ کے دماغ کو سکون دیتا ہے، آپ کو فریش کر دیتا ہے، بچوں کے لیے ایجوکیشن میں بڑا اچھا ہے. سب کچھ کہتے رہے، مجھے کیا. رسول اللہ نے عمار سے کہا ہے کہ اگر سب کے سب کسی اور طرف جا رہے ہو، علی کسی اور طرف جا رہے ہو، علی کو نہیں چھوڑنا. یہ ایمان کا درجہ ہونا چاہیے. یہ میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، فقط آپ کو نہیں، میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. تو بس عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے میں نے جو سورہ بقرہ کے آیت نمبر 247 پڑھی، میں اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں، اس سے میں منزل مسائب پہ جاتا ہوں. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے، وہ تمہارے لشکر کے سردار ہیں. تو انہوں نے کیا کہا، قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا، کیا یہ طالوت اب ہم پر حکمرانی کریں گے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم اس سے زیادہ حقدار اور سزاوار ہیں. وہی شیطان والی بات کہ شیطان نے کہا کہ پروردگار تو نے مجھے آنکھ سے خلق کیا، اسے مٹی سے خلق کیا. کہہ رہا ہے تو نے مجھے خلق کیا، یعنی تم ہو مخلوق خدا اور خدا سے بحث کر رہے ہو. تو نے مجھے خلق کیا ہے آنکھ سے، تو نے ہی انہیں خلق کیا ہے مٹی سے. تو جسے آنکھ سے خلق کیا وہ کیوں سجدہ کرے مٹی جسے خلق کیا اس کے سامنے؟ نہ، نہیں کروں گا. یہ اپنی عقل جو لڑانا ہے نا، مولانا امام صادق السلام نے فرمایا ہے کہ اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے جو قیاس کیا تھا نا وہ ابلیس نے کیا تھا. یہ کیلکولیشن وغیرہ کے معاملہ جو نا دین کے معاملے میں نہ لے کر آیا کیجیے.
جو ہے اللہ نے کہا ہوا ہے، یعنی جو اللہ کی حجتوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، آمنا وسلمنا، سمجھ آئے کہ سمجھ نہ آئے، مجھے قبول کرنا ہے. یہ قرآن کریم میں کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے، خدا کی قسم اللہ نے کہا رب کی قسم تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنے ڈسپیوٹس میں میرے حبیب کو حکم، فیصلہ کرنے والا قرار نہ دے دو. اس کے بعد جو فیصلہ کر لیں، لا یجد فی ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی کوئی حرج، یعنی کوئی ڈاؤٹ نہ کریٹ ہو رسول اللہ کے بارے میں کہ یہ فیصلہ میری سمجھ میں نہیں آیا. ایک مرتبہ ہوتا ہے مثال طور پر ماں باپ نے آپ سے کچھ کہا کہ بیٹا یہ کر لیجئے، آپ نے کہا پتہ نہیں یار کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ بوڑھے ماں باپ ہیں کون بحث کرے، اور اگر بیٹا جو ہے وہ متی ہے، فرما بردار ہے، اس نے کہا چلو میں ماں باپ کی بات مان لیتا ہوں. دل میں اس کے دل سے راضی نہیں تھا لیکن بات مان لی پھر بھی. نہ، رسول اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے. کیا تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی شک نہ آنے پائے کہ یہ کیوں کہا، رسول اللہ نے یہ کیوں کہا؟ یہ ہے ایمان. ایمان کے آثار میں سے نماز روزہ وغیرہ. خود نماز روزہ وغیرہ ایمان نہیں ہے. ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ پر ایسا ایمان اور ٹرسٹ ہو، اور آل رسول پر ایسا ایمان اور ٹرسٹ ہو کہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے. امام کے پاس آ کر کہتے تھے صادق علی محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کے کچھ صحابہ تھے، وہ آ کے کہتے تھے کہ مولا آپ پر میں اتنا یقین رکھتا ہوں کہ ایک پوموگرینٹ ہو، اس کو آپ 2 حصوں میں ٹکڑے کر دیں. کہیں پر سیب یعنی ایپل کی مثال بھی لکھی ہوئی ہے، کہیں پوموگرینٹ انار، اگر آپ ٹکڑے کر دیں اور اس میں سے یہ کہیں کہ اس میں سے آدھا حلال ہے اور آدھا حرام ہے، ایک ہی فروٹ 1 پیس آپ نے اس کو کٹ کیا اور کٹ کر کے کہا دیکھو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو مولا میں آپ سے ڈیبیٹ نہیں کروں گا اور میں آپ پہ ڈاؤٹ نہیں کروں گا کہ یہ تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مطلب ایک ہی زمین سے ایک ہی ٹری، ایک ہی پانی دیا گیا، ایک ہی برانچ سے وہ ایک پھل توڑا گیا، ایک پھل ہے اس کو ہاف کریں اور آپ آدھا کہیں حلال آدھا کہیں حرام، یہ کیا بات ہو گئی؟ کہنا نہ چونکہ جو آپ نے آدھا حلال کا ہے آپ اللہ کی حجت ہے، میں مان لوں گا کہ وہ حلال ہے، جو آپ نے آدھا حرام کا ہے آپ اللہ کی حجت ہے، میں مان لوں گا کہ وہ حرام ہے. یہ ٹرسٹ. تو جو شیطان نے اپنا فلسفہ 20 میں لے کر آ گیا نا، اللہ نے ریجیکٹ کر دیا کہ فخرج منہا انک رجیم، تم نکل جاؤ یہاں سے، گیٹ آؤٹ، راندہ درگاہ. جو اللہ کے مقابلے میں اپنے آرگومنٹس کو لے کر آ جائے. ایک مرتبہ ہوتا ہے سمجھنے کے لیے، ایک مرتبہ ہوتا ہے ہم سمجھنے کے لیے کوئی چیز طے کرنا چاہ رہے ہیں، خود بخود ایک سوال اٹھتا ہے، وہ غلط نہیں، اس سے میں انکار نہیں کر رہا. ایک مرتبہ ہوتا ہے چیلنج کرنا، پھر ہاں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، جیسے شیطان نے کر دیا. اگر کسی چیز کے بارے میں ڈاؤٹ آتا ہے، کوئی سوال آتا ہے جس کو ہم الجھانے سلجھانا چاہتے ہیں، فبیہ بہت اچھی بات ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ شک، ڈاؤٹ وہ بہترین راستہ ہے لیکن بدترین منزل ہے. بہت غور کیجیے گا، یقین سب سے افضل منزل ہے. شک جو ہے نا راستہ بہت اچھا ہے، کیونکہ شک جیسے ہی آیا دماغ میں، ہم نے کچھ ریسرچ کی، کچھ علماء سے پوچھا، اپنے طور پر جب قرآن پڑھا بہت سی باتیں ہم کو سمجھ میں آتی ہیں، آہستہ 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 ہم پہنچے یقین کی طرف. تو یہ سوال آنا بری بات نہیں ہے، چیلنج کرنا کہ پروردگار یہ میری سمجھ نہیں آ رہا، یہ تو نے کیوں کہا ایسا. دیکھیں اگر ہم عقل مند ہیں نا تو خدا خالق عقل ہے، اور وہ خالق عقل ان حجتوں کو بھیجنے والا، یہ ہے ایمان. بات واضح ہو رہی ہوگی انشاءاللہ. تو انہوں نے بھی چیلنج کیا، نحن احق بالملک منہ، وہ ان نبی خدا سے کہتے ہیں کہ ہم تو طالوت سے زیادہ اس بات کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہمیں خلافت ملے اور ہمیں حکومت ملے. ولم یؤت سعۃ من المال، کیوں؟ اس لیے کہ طالوت کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، طالوت کے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس مال ہے. انہوں نے کرائٹیریا بنے، جیسے شیطان نے کہا کہ مجھے آنکھ سے خلق کیا، انہوں نے کہا ہمارے پاس مال ہے. مال دنیا کو بہت سے لوگ بہت کو سمجھنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں اعلان کیا ہے کہ فَإِذَا قضیت، یوں کہا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم نماز پڑھ لو، سورہ جمعہ آپ نماز جمعہ میں سنتے ہوں گے، اور سورہ جمعہ ویسے ہی جمعے کے دن پڑھنا مستحب ہے. اگر سن رہے ہیں آپ اور انشاءاللہ بات پہنچ رہی ہے تو سورہ جمعہ پڑھنے کی عادت رکھیں، سورہ فجر پڑھنے کی عادت رکھیں. امام حسین علیہ السلام کا سورہ ہے، کوئی زیادہ طولانی سورہ بھی نہیں ہے، اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سورہ فجر پڑھنے کا عادی ہو اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے امام حسین کے ساتھ محشور فرمائے گا. سبحان اللہ. سورہ فجر، ٹھیک ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، جس کا اختتام ہے
یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بات پہنچ رہی ہے انشاءاللہ اب تک؟ جزاک اللہ. یہ میں اس لیے بھی کچھ کہ مائیں بہنیں معمولاً پوچھتی ہیں کہ کوئی ایسا عمل، کوئی طریقہ بتائے کہ جس سے ہماری زندگی میں مشکلات ہے، رزق کی مشکل ہے، کہیں صحت کی مشکل ہے، کہیں کوئی شادی بیاہ کے معاملات ہیں. سورہ فجر پڑھ کر دعا مانگیں، بہت مجرب ہے. سورہ فجر پڑھ کر امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اپنی حاجات کی برابری کے لیے دعا مانگیں. آپ دیکھیں گے آپ کے کام کیسے حل ہوتے ہیں انشاءاللہ سے. تو یہ میں سورہ بقرہ کی آیت 247 ترجمہ سنا کر میں ختم کر رہا ہوں بات. انہوں نے کہا ہمارے پاس مال نہیں ہے. تو سورہ جمعہ میں نے آپ کو سنا رہا تھا وہ آیت، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم نماز کو پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ. اللہ کہتا ہے روزگار کماؤ. مال ویسے بری بات نہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ کوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے. کہتے ہیں لوگ چھپڑ پھاڑ کے دے گا اللہ. اگر چھپڑ پھاڑ کے دے گا اللہ تو آج کل چھپڑ یعنی چھت اتنے مہنگے بننے لگے ہیں کہ اگر چھپڑ پھاڑ کے مل بھی جائے تو اس سے زیادہ ڈبل رقم چھپڑ بنانے میں پھر لگے گی آپ کو. چھپڑ پھاڑ کے دینے والی کو یہ کچھ نہیں ہونے والا. کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ مومن سے مطلوب ہے. لیکن جب اس محنت کے بعد کچھ حاصل ہو جائے، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، سبحان اللہ، کہ اس محنت کے بعد کچھ حاصل ہو جائے نا، اسے اپنا کمال نہ سمجھنا، فضل خداوندی سمجھنا. اس غرور میں نہ جانا کہ میں تو بڑا ٹیلنٹڈ تھا، مجھ سے زیادہ کوئی پڑھا لکھا ہوشیار تھا ہی نہیں، میں نے جس لائن کو سلیکٹ کیا، میں نے جس فیلڈ کو سلیکٹ کیا، میرا کمال تھا کہ وہ مارکیٹ ایسی ہو گئی تو ویسی ہو گئی، آج میں اتنا ملینئر ہوں. نہ. اب تک من فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے، ایک لمحے میں سب ختم ہو سکتا ہے. اس کے بعد کہا کہ جب انہوں نے کہا نا لم یؤت سعۃ من المال، کہ ہمارے پاس تو مال بہت ہے، اس کے پاس مال نہیں، ہم اسے کیسے اپنا لیڈر مان لیں. اب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اور نبی خدا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اسے. اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاؤ، شک نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور کیوں چنا ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم زیادہ ہے اور جسم کی طاقت زیادہ ہے. یہ ہے خلافت کا معیار. رسول اللہ نے مولا کائنات کا اعلان کیوں کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے، اس لیے کہ زَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. کوئی ہے علی کے مقابلے میں علم رکھنے والا جو آ جائے؟ وہ علی ابن ابی طالب جن کے لیے سورہ رات میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ نہ گھبرائیے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں، ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. سبحان اللہ. ہے کوئی علی ابن ابی طالب کے برابر کہ جو آ کے کہہ سکے؟ ارے علی کے برابر کی کیا اوقات، کو علی کے اصحاب کے سامنے ٹھہر سکتا تھا علم کے معاملے میں؟ والجسم، شجاعت میں کوئی تھا علی ابن ابی طالب کے مقابلے پر؟ حاکم شام نے کہا تھا کہ میدان جنگ میں علی کے مقابلے میں فرار کر جانا یہ بزدلی کی دلیل نہیں ہے. ہائے ہائے کتنا خوبصورت جملہ، اگر آپ غور کر سکیں. بھائی ویسے فرار کر جائیے میدان سے تو ہے نا بزدلی کی دلیل، لیکن کہتا تھا علی کے مقابلے میں اگر بھاگ جاؤ نا یہ بزدلی نہیں ہے، علی کے مقابلے میں تو بھاگ نہیں ہے، وہی ٹھیک ہے. ہائے 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 ہائے. یہ ہے جن کے لیے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. مولا کائنات نے صفین میں معاویہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ چھوڑ ان سب جنگوں کو، آجا میرے مقابلے پر، ہم دونوں تلوار سے مقابلہ کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کا کس دیا ہوا ہے، اور میں وہی ہوں کہ جس نے تیرے ماموں کو بدر میں مارا تھا، آجا اس وقت میرے مقابلے پر. تو جو حاکم شام کے ساتھ ہوتا تھا عمر ابن عاص، اس نے کہا کہ حاکم شام سے کہتا ہے یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، جائیں بسم اللہ. اور معاویہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ اچھا یعنی تو یہ چاہتا ہے کہ میں علی کے مقابلے میں جاؤں اور مارا جاؤں تاکہ تو میرے بعد خلافت پہ قبضہ کر لے، اس لیے کہ کیا تو نے دیکھا ہے علی کے مقابلے میں جو بھی کوئی گیا وہ زندہ واپس آیا؟ آیا. سبحان اللہ. ایک طرف اتنے شجاع علی. جارج جرداق، صوت العدالت الانسانیہ، the voice of human justice، کرسچن رائٹر جس نے مولا علی کے فضائل پر کتاب لکھی، اس نے کہا کہ علی میں ایسی مختلف ڈائمنشنز تھی ان کی صفات میں کہ وہ علی کے جو اتنے شجاع ہیں، جو ابھی میں نے کہہ دیا آپ کے سامنے کہ کوئی گیا ہے علی کے مقابلے میں اور بچ کر واپس آیا ہو، وہ جو اتنا شجاع ہو آپ نے اسے بہت کم دیکھا ہوگا، یا نہیں ہوتا ایسا کہ وہ اس کا دل بڑا نرم بھی ہو. بھائی شجاعت کے لیے آپ کو سخت چاہیے ہوتا ہے دل،
لیکن جارج جرداق نے لکھا کہ وہ علی بن ابی طالب کے جو شجاعت کے اس مقام پر تھے، یہی علی جب کسی یتیم کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے تھے تو علی سے برداشت نہیں ہو پاتا تھا، اور علی بلکہ کسی یتیم کو دیکھتے تھے علی کی آنکھوں سے ایسے آنسو جاری ہو جاتے تھے کہ گویا ایک نہر سمندر بہہ رہا ہو. سبحان اللہ. وہ علی جو میدان جنگ کا فاتح ہے وہ یتیم کے سامنے اتنا شفیق اور مہربان ہے. آئے آئے کیا کہنا. مولا ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو. تو سورہ بقرہ کے نمبر 247 یاد رہے گی. یہ معیار ہے بادشاہت کا جو اللہ کی طرف سے خلافت عطا ہو. ملکن کا لفظ ہے یہاں پر بادشاہ، جس کا مطلب ہے خلافت جو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی. اور اسی خاطر ہے کہ میرے مولا نے بحار الانوار جلد نمبر 34 صفحہ نمبر 134 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مولا نے اس میں خطبہ بھی دیا تھا، فَلْتَجِدُونَ اللَّهَ اصْطَفَىٰ بنی امیہ علی بنی ہاشم. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی امیہ پر بنی ہاشم کو چنا ہے. وَزَادَ مُعَاوِيَ عَلَيَّ، یہ کہا کہ اور اللہ تعالیٰ نے اسے خلافت کا حقدار نہیں سمجھا، مجھے اس بات کا علم سمجھا بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اس لیے کہ بنی ہاشم علم میں بھی بنی امیہ سے آگے ہیں، افضل ہیں، اور شجاعت میں بھی بنی ہاشم سے افضل ہیں. بس عزیزوں زیادہ نہیں وقت لینا چاہتا. ایک مرتبہ حاکم شام کے پاس ہی ایک شخص آیا تحفہ لے کر، تو اس نے کہا کہ یہ تحفہ اسے ملے گا کہ جو علی کی فضیلت میں سب سے اچھا شعر کہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد حاکم شام سب سے پہلے بادشاہ ہوتا، اس نے شعر کہا. اس نے کہا کہ خیر الورا من بعد احمد حیدر، انسانوں میں احمد کے بعد جو سب سے بہتر ہے وہ حیدر ہے. الناس ارض والوسیع سماؤن، انسانوں کی مثال زمین جیسی ہے، مصطفیٰ کی وسیع کی مثال آسمان جیسی ہے. جیسے اس نے یہ شعر پڑھا، کون کہہ رہا ہے؟ حاکم شام کہہ رہا ہے کہ انسانوں کی مثال زمین جیسی، مصطفیٰ کے وسیع کی مثال آسمان جیسی. تو یزید نے کہا علی ان کا ملیحتن، علی کی مثال ایسی جیسے ایک شخص کی 2 بیویاں ہوں. اب وہ مولا علی کے فضائل میں بھی یہ باتیں بیچ میں لے آیا، جس کا جو کیلیبر تھا اس نے اپنے حساب سے شعر کہا کہ جیسے ایک شخص کی 2 بیویاں ہوں تو ان کے درمیان آپس میں ہمیشہ حسد رہے گا، لیکن کوئی فضیلت، کوئی کتنا ہی بڑا دشمن علی کیوں نہ ہو، فضیلت علی ابن ابی طالب کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا. ہائے ہائے. اور اس کے بعد عمر ابن عاص نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا ھذا الذی شہد العدو بفضلہ والفضل ما شہدت بہ العداء. علی کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خدا دشمنان اہل بیت کی زبانی علی کے فضائل جاری کروا دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بس عزیزوں یہ وہ ایام ہیں، میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں، کہ علی کے دروازے پر ظالمین جمع ہونا شروع ہوئے. یہ کم لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان ایام کی طرف. ربیع الاول کے جو ابتدائی ایام ہے نا، انہیں ایام محسنیہ کہا جاتا ہے، حضرت محسن کی شہادت کے ایام. ہائے ہائے. سخت ترین مصائب کے ایام ہیں، یہ لوگ کم متوجہ ہوتے ہیں اس طرف. رسول اللہ کی وفات یا شہادت بلکہ 28 صفر کو ہے، اور اس کے 3 دن بعد کہا جاتا ہے کہ سیدہ کونین کے گھر پہ لوگ جمع ہو گئے. یعنی تقریباً یہ 2 ربیع الاول 3 ربیع الاول، ایگزیکٹ تاریخ تو معین کرنا ذرا مشکل ہو جائے، لیکن یہی کچھ ایام ہیں کہ جب علی کے دروازے پر یہ ظالمین لکڑیاں لے کر آئے تھے. کتنے لوگ آئے تھے؟ 300 لوگوں کا لکھا ہوا تاریخ. اس لیے ربیع الاول کے ایام کو بڑے غم کے ایام کے طور پر منایا کیجیے. بہت غم کے ایام ہیں یہ جو ایام فاطمیہ. انشاءاللہ آپ کے یہاں بھی ظاہر بڑے بھرپور انداز سے منعقد ہوتے ہوں گے، اب دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ. ایام فاطمیہ میں جو مصائب ہے کہ 75 دن یا 95 دن بعد بی بی اس دنیا سے شہید ہو گئیں اور رخصت ہو گئیں، وہ مصائب جو سارے بیان ہوتے ہیں وہاں پر، وہ کب ہوئے؟ وہ ان تاریخوں میں ربیع الاول میں ہوئے کہ بی بی کے در پر لوگ آئے، آگ لے کر آئے، بی بی کا محسن شہید ہو گیا. یہ وہ ایام ہے، لہٰذا انہیں ایام محسنیہ کا نام دیا جاتا ہے. تو اپنے بچوں کو فقط ایام فاطمیہ نہ سکھلائیے، ایام محسنیہ بھی بتلائیے. آج سے یہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا 300 لوگ آئے تھے علی کے دروازے پر. ربیع الاول کے ابتدائی ایام ہی تھے. کیوں آئے تھے فاطمہ کے در پر؟ علی کو گرفتار کرنے کے لیے. ہائے ہائے. وہ علی کے جو ابھی آپ نے سن رکھا ہے اتنی شجاعت ہے جن میں، وہ علی کیوں گرفتار ہوتے ہیں؟ کیوں خاموش رہتے ہیں؟ وصیت رسول کے مطابق اگر اس وقت رسول اللہ کی وفات کے فوراً بعد علی تلوار اٹھا لیں
تاریخ میں لکھا جائے گا کہ مسلمان نے ایک دوسرے مسلمان کے خلاف جو تلوار اٹھائی اس میں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب تھے. اور جو جتنے اطراف مدینہ کے غیر مسلم ہیں وہ جب دیکھیں اس منظر کو اور انہیں پتہ چلے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد یہ دو مسلمان گروہ آپس میں ایسے لڑ رہے تھے ان کے مطابق یہ کہ کرسی کے لیے، مجھے بتلائے کون ہوتا نیا مسلمان؟ کس اسلام سے ہمدردی رہتی؟ کچھ نہیں. علی ابن ابی طالب کی خاموشی نے اسلام کو بچایا، لیکن اس خاموشی میں علی پر مظالم کتنے ہوئے. اچھا، ایک تو ہوتا انسان اس وقت خاموش رہے کہ جب کچھ کر نہ سکتا ہو، وہ جو اتنا شجاع ہو. اسی خاطر ہے کہ جب علی کی گردن میں رسی باندھ کر انہیں مدینہ کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا تو روایت ملتی ہے کہ ایک یہودی نے میرے مولا علی کو دیکھا اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. تو اسے لوگوں نے کہا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ کیا معجزہ تو نے ایسا دیکھا کہ وہ کلمہ پڑھ لیا؟ تو اس یہودی نے کہا کہ میں نے خدا کی قسم اس شخص کو خیبر میں بھی دیکھا تھا. خیبر میں نے اسے دیکھا. یہ کتنا شجاع. آج اس کی زوجہ کے پہلو پر دروازہ گرا ہوا ہے، شکستہ ہے ان کا پہلو، اسے رسیوں میں کھینچ کر لے جا رہے ہیں اور یہ خاموش ہے. اتنا حلم، اتنا صبر جب تک کہ کوئی حجت خدا نہ ہو ممکن ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. علی کی خاموشی کلمہ پڑھوا گئی لوگوں سے. سبحان اللہ. اوباش اور بدماش جمع ہو رہے تھے سیدہ کے در پر. کون سا ظلم کر دیا تھا علی نے کہ ان پر لشکر کشی ہو رہی تھی؟ بس مسلمانوں کے نزدیک علی کی خطا یہی تھی کہ غدیر میں کیوں علی کی مولائیت کا اعلان کیا گیا. وہ بغض تھا دل میں. اسی اعلان غدیر کا بدلہ لینے آج فاطمہ کے در پر جمع تھے. میں نے کہا نا بالکل یہی ایام ہے، بلکہ شاید آج ہی کا دن ہو. تاریخ کے اعتبار سے جتنا تحقیق کرتے ہیں آج ہی کا دن زیادہ معلوم ہوتا ہے، یعنی 3 ربیع الاول جب یہ واقعہ پیش آیا. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سا دروازہ تھا، وہ دروازہ جو باہر کی طرف کھلتا تھا سیدہ کے گھر کے، یا وہ دروازہ کہ جو مسجد النبوی کے اندر کھلتا تھا. بیوی کے گھر کے 2 دروازے تھے نا. رسول اللہ کے حکم سے سب دروازے بند کر دیے گئے تھے سوائے رسول اللہ اور مولا علی کے دروازے کے. اسی دروازے پر ظلم کی داستان رقم ہونے جا رہی تھی. اور ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی چہلم کی مجلس ہے، کیا بہتر ہے اس سے زیادہ کہ میں سیدہ کونین ہی کے مصائب کے جملے آپ کے سامنے پڑھوں. اور انشاءاللہ میں پھر اختتام کرتا ہوں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے مصائب. میں آپ کو گرانٹ کر رہا ہوں. خیر سر نہیں کروں، میں آپ کو گرانٹ کر رہا ہوں. بنا دے. یہ ظالم آئے جلتی لکڑیاں لے کر. اتنی لکڑیاں سیدہ کے در پر جمع ہوئی کہ 3 مہینوں تک مدینہ والے انہی لکڑیوں سے کھانا پکاتے رہے. بے حیاؤں کو اتنی شرم بھی نہ تھی کہ علی ابن ابی طالب کی حرمت ہی کا خیال کر لیتے. وہ لکڑیاں جن سے سیدہ کے در کو جلایا گیا جو بیوی کے در کے باہر پڑی تھیں 3 مہینے تک. اللہ. یہ آتے تھے لکڑیوں کو لے کے جاتے تھے. فقط در فاطمہ نہیں، کہنے والے نے تو یہاں تک کہا کہ ہم علی اور فاطمہ کو بھی جلا دیں گے اس گھر میں. اور جب کہا گیا کہ حسن اور حسین اس گھر میں، چاہے حسن اور حسین اور میں اس گھر کو جلا دوں گا. اس لعین نے یہ کہا. یہ بتلانا آپ پر واجب ہے اپنے بچوں کو کہ کس کس نے ظلم کیا سیدہ پر. بس محافظہ ولایت علی بنت رسول زہرا بطول یہ بیوی دروازے پر آئی اور تصور کریں چھوٹے چھوٹے بچے حسن اور حسین اور 2 بیٹیاں بی بی زینب اور ام کلثوم اس دردناک منظر کو دیکھ رہی تھی. چھوٹا بچہ آج بھی اصطلاح استعمال کرتے ہیں نا جو ٹراما ہو جاتا ہے، چھوٹا بچہ جب دیکھ لیتا ہے اس خطرناک منظر کو سوچنے کا بچے کے دل پہ کیا گزر رہی. امام حسین علیہ السلام 7 برس، بی بی زینب سلام اللہ علیہ 6 برس، بی بی ام کلثوم 5 برس، بلکہ ایک سال کم بھی لکھا ہے بعض روایات کہ ان کی ماں دروازے کی پشت پر ہے. آنے والا کہتا ہے ابو الحسن کو نکالو ورنہ ہم اس گھر کے رہنے والوں کو اس کے ساتھ جلا دیں گے. بنت رسول کیوں دروازے پر آئی ہے؟ اس لیے کہ بنت رسول وہ واسطہ ہے رسالت اور امامت کے درمیان کہ جب تک کوئی زہرا سے نہ گزرے نا وہ امامت تک نہیں پہنچ سکتا. اس لعین نے ایک خط لکھا ہے حاکم شام کو جس میں اس نے لکھا ہے کہ میں نے رسول کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا. اس میں اس نے لکھا کہ بنت رسول پشت در پر آئی
جب دروازہ نہ کھولا تو میں نے آگ لکڑیوں سے جو آگ لگی ہوئی تھی اس پر اسے فاطمہ کے دروازے پر رکھنا شروع کیا. دروازہ جلنا شروع ہوا اور جب دروازہ جلتے جلتے کمزور پڑ گیا تو بنت رسول نے دونوں ہاتھوں سے اپنے دروازے کو تھام لیا. آنے والے نے قنفس سے کوڑا لیا اور بنت رسول کے پاسوں پر کوڑا مارا گیا. حتی صار کالدبلج الاسود، روایت میں یہاں تک کہ سیاہ نشان سیدہ کے بازو پر مرتے دم تک موجود رہا. اتنا سخت کوڑا مارا گیا. اللہ اکبر. جیسے بی بی زینب کے بازو میں رسیوں کے نشان رہے ویسے ہی سیدہ کے بازو پر کوڑے کا نشان رہا. مگر پھر بھی محافظہ ولایت علی نے دروازہ نہیں چھوڑا تو آنے والے نے دروازے کو لات ماری. لیکن مصائب یہی ختم نہیں ہوئے. عصرہا کے لفظ روایت میں عصرہ کہتے ہیں نچوڑ دینے کو. اس لیے نے دروازے کو پیسنا شروع کیا. جب رسول زادی جس میں اثر کی ہڈیاں در و دیوار کے درمیان ٹوٹنا شروع ہوئی. عزیزو جہاں تک میری آواز سن رہے ہو ضرور رو لینا ہائے سیدہ کہہ کر. ہائے سیدہ، ہائے سیدہ. دروازے کی کیل سینے سیدہ میں سینہ سیدہ میں دروازے کی میخ پیوست ہو گئی. بی بی نے فریاد کی واہ بتا واہ رسول اللہ ہاکذا یفعل بحبیبتک وابنتک. اے بابا رسول اللہ آپ کی حبیبہ بیٹی کے ساتھ یہ کیا گیا کہ اے فضا مجھے تھام لو. وقد قتل ما فی احشائی، جو میرے بطن میں تھا محسن وہ مار دیا گیا. عزیزو یہی محسن کی شہادت کے ایام ہے. نواز رسول میں پہلی قربانی حسن مجتبیٰ کی نہیں ہے، اس محسن کی ہے جو 6 ماہ سے سیدہ کے وجود کا حصہ تھے. اللہ اکبر. در و دیوار کے درمیان سیدہ آئی. اب اللہ جانے وہ بچہ کے جو 6 ماہ سے شکم میں ہو اور دنیا میں نہ آیا ہو اس کا قتل زیادہ سخت ہے، یا وہ بچہ جو 6 ماہ کا اور دنیا میں آ چکا ہو اور حسین کے لاشے پر 6 ماہ، حسین کے ہاتھوں پر 6 ماہ کا لاشا ہو. علی اصغر کو لے کر حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائک و تسلیما لامرک. آخری جملہ کہتا ہوں، جب میدان محشر ہوگا آواز آئے گی اے محشر والوں نگاہوں کو جھکا لو، چونکہ ایصال ثواب کی مجلس سے ہم بھی بی بی کی شفاعت کے امیدوار ہیں. انشاءاللہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے میں جملہ کہتا ہوں، آواز آئے گی اے محشر والوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ رسول کی بیٹی آنا چاہتی ہے. جب بی بی تشریف لائیں گی کہیں گی اے پروردگار اس امت نے میرے ساتھ کیا کیا. حضرت خدیجہ ساتھ میں ہوں گی، حضرت خدیجہ آگے بڑھیں گی محسن کا سخت شدہ لاشا لے کر فریاد کریں گی اے پروردگار میں نے اس امت کو ماں بن کر پالا لیکن انہوں نے میرے نواسے کو دنیا میں آنے سے پہلے مار دیا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بی بی خدیجہ آپ محسن کا لاشا کیوں لے کر آئیں، سیدہ کیوں نہ لے کر آئیں؟ اس لیے کہ روایت میں سیدہ کے ہاتھ خالی نہیں ہوں گے. سیدہ آئیں گی ہاتھوں میں حسین کے ششماہ علی اصغر کا لاشا ہوگا. خدیجہ اپنے نواسے کو لے کر آئیں، فاطمہ اپنے پوتے کو لے کر آئیں گی، کہیں گی پروردگار آج تو انصاف کر دے، میرے اور میری آل پر ظلم کرنے والوں کے درمیان تو انصاف کر. اور پروردگار جو میرے حسین پر رونے والا ہے اس کی شفاعت کے لیے میں مالیو سبتین کی روایت ہے کہ فریاد آئے گی اے سیدہ آج آپ کی شفاعت قبول ہے لیکن کوئی سامان شفاعت بھی ہے. اور اس وقت بی بی فرمائیں گی کفان اجل آذ المقام، پروردگار اس مقام شفاعت کے لیے کافی ہیں. کیا؟ یدان المقطوعتان من ابن الابا،
میرے بیٹے عباس کے کٹے میں 2 بازو کافی ہیں اس مقام ہمیشہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ يَا كَاشِفَ الْكَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْوُسَاءِ اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين. اے حسین کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے میرے مولا اکشف کربی بحق اخیک الحسین. آپ کا آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے میرے غموں کو بھی دور فرما دیں. اللہ اکبر. سب مل کے کہیں گے السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جزاك الله يا حسين.